سردار مسعود صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ٹرمپ صاحب کے 2-3 دن کب پورے ہوں گے؟ ہم تو اب تھک گئے ہیں جی روز ان کے دعوے سن کے. دیکھیے اس وقت جو مذاکرات ہیں مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جب آپ ان میں بات کر رہے ہیں تو قطر کا ایک وفد تہران میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارے وزیر داخلہ وہاں گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور وزیر اعظم کا ایک پیغام لے کے. تو سفارتکاری بھی متوازی طور پر متحرک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبدہ ہرموز کے ارد گرد اور خاص طور سے خلیج فارس کے طول و عرض میں جنگ جاری ہوتی ہے یا بھڑک اٹھتی ہے، یعنی ایک قسم کا فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. جو صدر ٹرمپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاہدہ ہو جائے. انہیں کچھ پریشر ہے اسرائیل کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے میگا کنسٹیٹوئنسی کی طرف سے، خاص طور سے جو میگا ریپبلکنس ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بڑا بیک کلیش آیا تھا جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایک بہت ہی معقول دستاویز ان کے ہاتھ آئی ہے ایران کی طرف سے، اور وہ اسے قبول کرنے والے تھے. اور ایران جو ہے وہ تو امریکہ کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو صدر پزشکیان کا آج کا بیان ہے وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جب رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نو وار نو پیس کا یہ سلسلہ ختم کریں، امریکہ کے ساتھ ہمیشہ یہ تعلق ہمارا نہیں رہ سکتا، آپ ان معاملات کو حل کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے. جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے، جو مذاکرات کا عمل کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا یا فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہو رہا، تو اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی کارروائی ہے، جو کہ لبنان میں، غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں، آج بھی مقبوضہ فلسطین میں اس نے 19 نئی غیر قانونی سیٹلمنٹس کا اعلان کیا ہے، اور وہاں تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے اسرائیلی غیر قانونی طور پر آباد ہیں. تو وہ ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ غزہ میں اس کا 65% علاقے کے اوپر قبضہ ہے، اور آج ایک اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ فلسطین میں اسے وہ انیکس کرنا چاہتا ہے، منسلک کرنا چاہتا ہے ریاست اسرائیل سے، اور لبنان کے 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے شمال میں بھی حملے کر رہا ہے، بلکہ اس نے بیروت کے جنوب میں بھی حملہ کیا. آج ایک سخت ترین بیان جو ہے وہ صدر اردوان کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو قانون کے دائرے میں لانا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے کہا، انہیں دھمکی دی ہے کہ جو ترکی کی سیکیورٹی ہے وہ ترکی کی سرحدوں سے شروع نہیں ہوتی، یہ لبنان سے شروع ہوتی ہے، الیپو سے شروع ہوتی ہے، اور دمشق سے شروع ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس خطے کا وعدہ کیا ہوا ہے یا پٹا لکھ کے دیا ہوا ہے، تو ہم اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا ایکٹر. سردار مسعود صاحب، ایک خبر چلنا شروع ہوئی تھی کہ قطر سے اور یو اے ای سے وہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں ایران کے، پارشلی امریکہ دوسری طرف دیکھے گا، اور کچھ پیسے اس میں سے شاید ایران کو ریلیز ہو جائیں گے ایز اے فرسٹ اسٹیپ یا ایز اے سی بی ایم، اور باقی چیزوں کے اوپر پھر ایران آگے بڑھے گا اور ابتدائی طور پر ایک ایم او یو پہ سائن کر لیں گے. یہ پچھلے 3-4-5 روز سے یہ بات یہاں اٹک گئی ہے، اس سے ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھی. آگے بڑھنے کا امکان ہے یا ابھی اور تناؤ باقی ہے؟ آج قطر کا ایک، میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ ایک وفد تہران میں موجود ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسی معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جائے. یہاں تہران جانے سے پہلے یہ لوگ واشنگٹن گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے مشاورت کی ہے. جب عباس عراقچی اور چیف نیگوشیٹر باقر کالباف قطر گئے تھے تو اس وقت 12 بلین کی بات ہو رہی تھی، اب 24 بلین کی بات ہو رہی ہے. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ مکر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب میں تو کارکردگی دیکھوں گا، اس کے بعد یہ رقوم واگزار کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں بات اٹک گئی تھی. ایران نے اصرار کیا کہ اگر آپ اپنا ہرموز کو کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں کرنی ہوں گی. ایک جو آپ کا بحری محاصرہ ہے یا جو نیول بلاکیڈ ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اور دوسرے جو ہے یہ جو منجمد اثاثے ہمارے ان کو ریلیز کرنا ہوگا. ابھی 24 بلین کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں جو آپ نے جیسے اشارہ فرمایا ہے کہ جناب وہ یکمشت یہ رقم ادا کر دیں گے یا بالاقساط دیں گے. ایران اصرار کر رہا کہ یہ یکمشت دے دی جائے، اور صرف اس کے یہ 24 بلین ڈالرز نہیں ہیں، کیونکہ جو امریکہ کے پابندیوں کی وجہ سے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یا ان کی پابندیوں کی وجہ سے
جو لگ بھگ $100 بلین کے ایران کے منجمد اثاثے ہیں۔ تو ایران کی کوشش ہے کہ اگر یہ ان کا بیریئر امریکہ کا ہٹ جائے تو باقی ممالک جو ساؤتھ کوریا ہے، ہندوستان میں بھی کچھ ہیں، بلکہ اس کے بعد جاپان ہے اور دوسرے مغربی ممالک میں، وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ ان کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں خطرہ یہ ہے اسرائیل کو اور خلیجی ریاستوں کو کہ اگر یہ ساری کی ساری رعایتیں ایران کو مل گئی تو وہ تو خطے کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا، مستحکم بھی ہوگا، خوشحال بھی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تیل کے اتنے زیادہ ذخائر ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے اس ریجن کو، اور اس کی امپلیکیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، پوسٹ وار سیکیورٹی کے لیے۔